رات کا وقت تھا، گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میشا کچن میں کام ختم کر کے کمرے کی طرف آئی تو اسے اسلان کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے پاس رک گئی، کان لگا کے سننے لگی۔ اسلان بالکنی میں کھڑا فون پہ نمرا سے نہ جانے کس قدر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور فکر صاف عیاں تھی۔ میشا کے قدم زمین پہ جم گئے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ نمرا کا ذکر کر رہا تھا اور اب اس رات کے اس پہر اسے اتنی طویل کال کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسلان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میشا کو کھڑے دیکھ کے وہ ہڑبڑا گیا، جلدی سے فون بند کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ میشا نے اس کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کی، لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہا تھا۔ اسلان نے گہری سانس لی، آنکھوں میں لاپرواہی بکھیر بولا، کچھ خاص نہیں، بس نمرا سے ضروری کام کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ میشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، اسلان، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ کا رویہ مجھے مار رہا ہے اور اب نمرا سے یہ طویل گفتگو میرے دل میں بہت سے سوالات پیدا کر رہی ہے۔ اسلان نے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی اور سرد لہجے میں بولا، میشا، تم ہر چھوٹی بات کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے جسے سمجھنے کی فی الحال تمہیں ضرورت نہیں، بس تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اتنا کہہ کے وہ اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل گیا، جبکہ میشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں شک کا وہ بیج بویا جا چکا تھا جو اب ایک تناور درخت بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ شام میشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ گھر کا ماحول معمول کے مطابق تھا، مگر اسلان کے چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی اور بے چینی تھی۔ کھانے کی میز پہ سب گھر والے موجود تھے۔ اچانک اسلان نے چمچ نیچے رکھا اور گہری سانس لے کے کہا کہ اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جس کے بعد اس نے نمرا سے دوسرے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میشا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے فرش پہ گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے حیرت اور کرب سے اسلان کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ گھر والے بھی سکتے میں تھے، مگر اسلان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت اور اٹل تھا، جیسے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر چکا ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ میشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اسے بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ کیا اس کی 2 سالہ محبت کا یہی انجام ہونا تھا؟ مگر اسلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ میشا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا وجود اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اسلان کل تک اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا بدلنے کا دعویٰ کرتا تھا، وہی آج اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اگلے چند دن میشا کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ اس کی ساس نے اسے پاس بٹھا کر روتے ہوئے سمجھایا کہ مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اسے صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا گھر نہ اجڑے۔ ادھر میشا کی ماں کا فون آیا تو وہ بھی اسے حوصلہ دیتی رہی، مگر ان کی آواز میں چھپا درد میشا کو مزید توڑ گیا۔ وہ دونوں عورتیں اسے سمجھداری کا درس دے رہی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میشا کے اندر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ وہ سوچتی تھی کیا محبت صرف عورت کی ہی ذمہ داری ہے؟ وہ ہر ظلم پر خاموش رہے۔ اس دوران اسلان کا رویہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتا تو ایسے جیسے کوئی اجنبی ہو، کمرے میں آتا تو اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتا۔ میشا جب بھی اسے غور سے دیکھتی تو رخ پھیر لیتا یا کمرے سے باہر چلا جاتا۔ وہ اپنی بے بسی میں اسے آواز دینا چاہتی تھی، مگر اس کے گلے میں الفاظ اٹک جاتے تھے۔ اسلان کی یہ سرد مہری اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ وہ خاموش رہ کے بھی اسے آثار و تانے دے رہا تھا، جس نے میشا کے دل میں محبت کی جگہ ایک گہری نفرت اور تڑپ پیدا کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھی۔ ہر طرف چمک دمک اور رونق تھی جو میشا کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہی تھی۔ اسے شادی کے جوڑوں کے انتخاب اور مہمانوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا تھا، جیسے وہ کوئی بے حس پتھر ہو، جبکہ حقیقت میں اس کا دل ٹکڑے ہو رہا تھا۔ نمرا خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً میشا کے سامنے اپنی کامیابی کا اظہار یوں کرتی جیسے وہ اس کی شکست کا جشن منا رہی ہو۔ میشا بس خاموش رہتی۔ وہ کڑھائی والے سوٹ منتخب کرنے میں مدد کرتی یا گھر کو سجانے میں ہاتھ بٹاتی،
لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پہ شدت سے رونا آتا، مگر وہ اپنے آنسوؤں کو پلو میں چھپا لیتی۔ جب اذلان بازار سے نمرا کے لیے تحفے لاتا تو میشا بس دور کھڑی یہ سب دیکھتی اور سوچتی کہ کیا اسے واقعی کسی چیز کا حق نہیں رہا۔ اس کی خاموشی دراصل اس کی شکست کا اعتراف نہیں، بلکہ اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اس کے اندر کہیں دبی ہوئی چیخوں کی صورت میں پل رہا تھا۔ شادی کا دن طلوع ہوا تو گھر میں ہر طرف ہنگامہ اور گہما گہمی تھی، لیکن میشا کے لیے یہ دن زندگی کا سب سے تاریک ترین دن ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خود کو مقید کر چکی تھی، جہاں اس کی سسکیوں کی آواز چار دیواری میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو سینے سے لگائے روتی رہی، کیسے اس کی ہنستی بستی دنیا اجڑ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ وہ مکمل دلہے کے لباس میں ملبوس، سجے سنورے، انتہائی پروقار لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں میشا کے لیے کوئی ہمدردی یا پچھتاوا نہ تھا۔ میشا کی سسکیاں سن کے وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں میشا کے بھیگے ہوئے چہرے پہ پڑیں، مگر اس نے بے نیازی سے اپنا رخ موڑ لیا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اذلان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پگڑی درست کی۔ اس کی یہ سرد مہری میشا کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ میشا نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنا چاہا، کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں؟ مگر اذلان اسے نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے پلٹا، کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے چھوڑ گیا تو میشا کی بے بسی، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گونج بارات روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ گھر کے باہر گاڑیوں کا شور، مہمانوں کی گہما گہمی عروج پہ تھی۔ میشا نے ہمت جمع کی اور کمرے کے دروازے پر اذلان کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اذلان نے بیساری سے اسے دیکھا جیسے وہ کوئی غیر ضروری رکاوٹ ہو۔ میشا کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں ایک درد تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے پوچھا، میں نے آپ کی ساری خواہشات پوری کی ہیں، پھر بھی دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اذلان ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں میشا کے چہرے سے ہٹا کے دو دیوار پہ جما دی۔ محبت صرف خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہوتا میشا، اور زندگی کے فیصلے اکثر حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد سرد اور بے لوث تھا۔ میشا نے مایوسی سے اسے دیکھا، کیا میرا اور اس معصوم بچے کا کوئی مقام نہیں؟ اذلان نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی درست کی، فیصلہ ہو چکا ہے میشا، اب وقت گزر چکا ہے۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سوال کا جواب اسے مل تو گیا، لیکن وہ جواب اس کے دل کو مزید زخمی کر گیا۔ رات کے آخری پہر جب بارات واپس گھر لوٹی تو ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے خوشی کے نام پہ گھر کی رونقیں ہی چھن گئی ہوں۔ میشا کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پہ آنسو بہا رہی تھی۔ باہر گاڑیوں کے ہارن بجنے کی آواز آئی۔ کچھ ہی لمحوں میں اذلان دلہے کے روپ میں نمرا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ نمرا سرخ جوڑے میں ملبوس غرور اور فتح کی ایک عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ گھر کے دروازے پہ اذلان کی ماں نے رسمیں ادا کی، مگر ہر کوئی نظر چڑھائے کھڑا تھا، جیسے سبھی اس فیصلے کی تلخی کو محسوس کر رہے ہوں۔ میشا نے کھڑکی سے دیکھا، اس کا دل مٹھی میں بند ہونے لگا۔ اذلان جس انداز سے نمرا کا خیال رکھ رہا تھا، وہ منظر میشا کی روح کو کرچی کرچی کر گیا، کیونکہ کل تک یہی توجہ اور یہی نگاہیں صرف اس کی امانت تھی۔ بارات کی واپسی کے ساتھ ہی گھر کی فضا میں ایک ایسی سردی گھل گئی جس نے میشا کی ہنستی مسکراتی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا۔ نمرا کا ہاتھ تھامے اذلان سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھا جو کبھی میشا اور اس کی محبت کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ میشا جو ابھی تک دہلیز کے پاس کھڑی تھی، اسے دھکا سا لگا، جیسے کوئی اس کا گھر، اس کی یادیں، اس کا تقدس سب کچھ چھین کے لے جا رہا ہو۔ اذلان نے بنا مڑے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تو میشا کے دل کی دھڑکنیں بھی جیسے ساکت ہو گئیں۔ وہ اسی بند دروازے کے باہر نیم تاریکی میں گر پڑی۔ اس کی سسکیاں اب چیخوں میں بدلنے لگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اندر کی دیواریں اس کی فریادیں سننے کے لیے اب نہیں بچیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ دبائے روتی رہی تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل جائے۔ اس کا 2 ماہ کا بیٹا پاس ہی جھولے میں سو رہا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ماں کے آنسوؤں کی تپش محسوس کر کے گاہے بگاہے ہل جاتا۔ دروازے کی دوسری طرف سے نمرا کی ہلکی سی ہنسی اذلان کی دھیمی آواز سے سنائی دے رہی تھی، جو میشا کے زخموں پہ جیسے نمک چھڑک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف جسمانی طور پر باہر نہیں، بلکہ اذلان کے دل اور زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے باہر کر دی گئی ہے۔ رات کی تاریکی میں میشا کا وجود کسی بکھرے ہوئے شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ کمرے کے باہر فرش پہ بیٹھی اسے ایسا لگ رہا تھا
جیسے اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت باب اسلان نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ شدت گریہ سے نڈھال تھی، مگر جھولے میں موجود اس کے 2 ماہ کے بیٹے کے ہلکے سے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میشا نے تیزی سے آنسو پہنچے اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھی۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اس ویرانے میں یہی ایک رشتہ ہے جو اب اس کی سانسوں کا جواز ہے۔ اس نے بچے کے نرم گالوں پہ بوسہ دیا اور خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس معصوم کی خاطر زندہ رہنا ہوگا۔ اپنی تمام تر ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اس نے فیصلہ کیا وہ ہمت نہیں ہارے گی، کیونکہ اب یہ بچہ ہی اس کی واحد دنیا تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کے عکس ڈھونڈنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میشا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اسلان اندر داخل ہوا۔ میشا جو ابھی تک آنسوؤں کے ساتھ کشمکش میں تھی، اسے دیکھ کے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا غصہ اس کی بے بسی سے زیادہ تھا۔ وہ چیخ اٹھی، کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے۔ نمرا کا ساتھ کافی نہیں تھا؟ جب میرے سکون کو بھی برباد کرنے آ گئے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، میری تنہائی میں بھی مداخلت کریں۔ اسلان خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے پڑھنا میشا کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور میشا کی تلخی اور چیخو پکار کے باوجود اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسلان کی گرم جوشی اور اس کی دھڑکنوں کی آواز نے میشا کے اندر کا رہا سہا سارا غصہ بھی جیسے برف کی طرح پگھلا دیا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے ایک بار پھر سسکنے لگی۔ اس کی محبت کا احساس اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے یقینی کا کانٹا اب بھی چبھ رہا تھا۔ اسلان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو میشا۔ مجھے مت پرکھو، بس اس لمحے کو محسوس کرو۔ میشا کا دل چاہ رہا تھا وہ اس پہ یقین کر لے، مگر دوسری شادی کی حقیقت نمرا کے وجود کو کیسے جھٹلاتی؟ وہ اس کی محبت میں پگھل تو رہی تھی، لیکن اس کا دماغ بار بار اسے خبردار کر رہا تھا کہ یہ قربت بھی شاید کسی بڑے دکھ کا پیش خیمہ ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو میشا نے اپنے آپ کو اس حقیقت کے سامنے کھڑا پایا جسے وہ فرار چاہتی تھی۔ ناشتے کی میز پہ نمرا بڑے ناز و انداز سے اسلان کے پاس بیٹھی تھی، مگر اسلان کی آنکھوں میں وہ چمک اور جوش مفقود تھا جو کبھی میشا کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ امڑ آتا تھا۔ وہ نمرا کی باتوں کا جواب صرف ایک روکھے پن سے دے رہا تھا، جیسے وہ کوئی اہم کاروباری میٹنگ کا حصہ ہو۔ جب نمرا نے اسے چائے کا کپ پیش کیا تو اسلان نے شکریہ ادا کرنے میں بھی ایک خاص فاصلہ رکھا۔ اس کا ہر عمل ایسا تھا جیسے وہ کسی محبوبہ سے نہیں بلکہ کسی ایسی ذمہ داری سے نبھ رہا ہو جسے نبھانا اس کے لیے بوجھ بن چکا ہو۔ میشا جو کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے واضح طور پہ محسوس ہوا کہ اسلان کا وجود یہاں موجود تو ہے، مگر اس کا دل کہیں اور ہی قید ہے۔ وہ نمرا کے قریب ہونے کے باوجود اس سے اتنا دور تھا جتنا کوئی اجنبی، اور یہی بے رخی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس شادی کے پیچھے محبت نہیں بلکہ کوئی ایسی مجبوری چھپی تھی جس کا بوجھ اسلان خود بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ نمرا نے جلدی سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، موقع ملتے ہی میشا کو باور کروانے کی کوشش کرتی کہ اب اس گھر میں اس کی اہمیت ثانوی ہو چکی ہے۔ کبھی وہ میشا کے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص نکالتی تو کبھی اسلان کے سامنے میشا کی چیزوں کو بے دردی سے الٹ پلٹ کر کے اسے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب نمرا نے تنزیہ لہجے میں کہا کہ اب اس گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور پرانی چیزوں کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، تو میشا نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے نرم مگر پروکار لہجے میں جواب دیا کہ عزت اور مقام انسان کے اخلاق سے بنتے ہیں، نہ کہ کسی کے چھین لینے سے، اور وہ اپنے گھر کے سکون کی خاطر ان فضول باتوں کا جواب دینے کے بجائے اپنی خاموشی کو ترجیح دیتی۔ میشا کا یہ رویہ نمرا کے لیے ایک کرارا جواب تھا جس نے اسے مزید اشتعال میں لا کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف اسلان کی کیفیت کسی عجیب مقسمے کا شکار تھی۔ وہ نمرا کے ساتھ وقت گزارتا، اسے باہر لے جاتا، گھریلو ذمہ داریاں نبھاتا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمرا کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ وہ جب نمرا سے بات کرتا تو اس کی نظروں میں بے چینی سے میشا کو ڈھونڈ رہی ہوتی، چاہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو یا صحن میں۔ اسلان کی توجہ کا مرکز ہمیشہ میشا کی ہلچل ہوتی۔ وہ دیکھتا کہ میشا اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہے یا گھر کے کاموں میں مصروف ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور افسوس ہوتا جیسے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ گنوا چکا ہو۔ نمرا کے سامنے بیٹھ کر بھی اس کی روح میشا کے پاس ہوتی، جو اس کی بے چینی اور گہری نظروں سے
میشا پر پوشیدہ نہ تھی۔ ایک روز جب نمرا باہر گئی تھی، میشا کو اسلان کے پرانے ڈائری والے کھانے میں ایک ایسا خط ملا جس نے اس کے سوچ کے ساویے بدل دیے۔ وہ خط نمرا کے والد کی طرف سے لکھا گیا تھا، جس میں واضح طور پہ اسلان کے خاندانی کاروبار کو تباہ کرنے، اس کے بھائی کی ساکھ کو داؤ پہ لگانے کی دھمکی دی گئی۔ خط کے الفاظ میں ایسی گھٹن اور مجبوری تھی کہ میشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اسلان نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے ایک قربانی کے طور پہ کی تھی۔ اس کے دل سے وہ نفرت کا بوجھ کچھ کم ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نئی تکلیف نے جنم لے لیا۔ اسلان نے اسے یہ سب کچھ بتا کر اس کا اعتماد کیوں نہ حاصل کیا۔ شام کے وقت اسلان جب گھر لوٹا تو میشا نے ہمت جمع کر کے اسے وہ خط دکھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں ایک سوالیہ نشان۔ آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اسلان؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ میں آپ کی مجبوری کا ساتھ نہیں دوں گی؟ کیا محبت میں ہم ایک دوسرے کے لیے بوجھ بانٹنے کے حقدار نہیں ہوتے؟ بتائیں مجھے۔ اسلان نے خط پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا کہنا چاہیے۔ میشا نے دوبارہ زور دیتے ہوئے پوچھا، مجھے سچ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی سے مجھے دکھ دے کے آپ کا خاندان محفوظ رہ جائے گا؟ اسلان نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں چڑھا کے میشا سے منہ موڑ لیا۔ وہ پھر سے اپنی اسی پرانی خاموشی کے حصار میں چلا گیا، گویا وہ چاہ کے بھی زبان سے ان الفاظ کا اقرار نہیں کر سکتا تھا جو اس کی روح کو پہلے ہی نڈھال کر چکے تھے۔ اس کی خاموشی میشا کے لیے سچائی کے اقرار سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اسلان نے اپنی محبت کو ایک ایسی قربانی کی بھینت چڑھا دیا جسے وہ شاید کبھی نہ نکل پائے۔ رات کے آخری پہر جب ان کا بیٹا اچانک تیز بخار میں تڑپنے لگا تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ اسلان اور میشا فوراً سے اسے لے کے ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں جب بچہ ڈاکٹر کی نگرانی میں تھا، میشا ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اسلان اس کے پاس آیا بنا کچھ کہے، اس کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام دیا۔ اسے ایک لمحے میں وہ 2 سال کی محبت اور حالیہ دوریوں کے تمام فاصلے سمٹ گئے۔ میشا کو لگا کہ اسلان کا وجود اب بھی اس کے لیے مضبوط سہارا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، جس میں دکھ بھی تھا اور اپنی اولاد کے لیے مشترکہ کرب بھی۔ اسی اثناء میں نمرا بھی ہسپتال پہنچ گئی، جہاں اس نے اسلان کو میشا کے ساتھ اس قدر قریب دیکھا تو اس کا پایا چڑھ گیا۔ اس نے فوراً ہی اسپتال کی لابی میں چیخنا شروع کر دیا اور میشا پہ طنز کے نشتر چلانے لگی۔ وہ بچے کی بیماری کا ڈرامہ کر کے اسلان کو اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ نمرا کا یہ غیر مہذب رویہ دیکھ کے اسلان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پہلی بار نمرا کی طرف مڑا، اتنے سخت لہجے میں دھاڑا کہ ہسپتال کی راہداری گونج اٹھی۔ بس کرو نمرا، تمیز سے کام لو۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اگر تم یہاں تماشا کرنے آئی ہو تو بہتر ہے ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ نمرا اس اچانک رد عمل اور اسلان کے غصیلے انداز کو دیکھ کے سن رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسلان اس کی خاطر میشا کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اسلان کی آنکھوں میں پہلی بار نمرا کے لیے نفرت، میشا کے لیے جو تحفظ تھا، اس نے نمرا کی تمام تر سازشوں کو ایک لمحے میں بے معنی کر دیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی کا نیا باب کھل گیا، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی تلخ نہ تھی۔ ایک رات جب بچہ سو رہا تھا، اسلان نے میشا کے پاس بیٹھ کے پرانے دنوں کی باتیں چھیڑ دی۔ وہ ان ملاقاتوں کے بارے میں یاد دلانے لگا جو ان کی شادی سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کیفے بارش میں بھیگتے ہوئے راستے، وہ چھوٹے چھوٹے تحفے جو انہوں نے ایک دوسرے کو دیے تھے۔ اسلان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ میشا کو محسوس ہوا جیسے گزرے ہوئے خوبصورت وقت میں دوبارہ جی رہی ہو۔ اس نے مسکرا کے اسلان کی طرف دیکھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے وہی سوال اب بھی موجود تھا۔ اگر وہ محبت اتنی سچی تھی تو آج یہ دوری کیوں؟ اسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ رشتے وقت کی آزمائش کے محتاج ہوتے ہیں، اور شاید ان کی محبت بھی اسی گھٹن راستے سے گزر رہی ہے۔ کچھ دن بعد جب اسلان گھر پہ نہیں تھا، میشا کی نظر اس کے لیپ ٹاپ پہ پڑی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کی نجی چیزوں کو چھیڑنا اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، مگر اس کے اندر موجود شک کی چبھن نے اسے مجبور کر دیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے لیپ ٹاپ کھول کے فائلز میں تلاش شروع کی۔ اسے ایک ایسی فولڈر ملی جس میں بہت سے ای میلز تھے۔ یہ نمرا کے والد کی طرف سے تھے، جو اسلان کو مسلسل ڈرا اور دھمکا رہے تھے۔ ان میں صرف مالی نقصان کی دھمکیاں نہیں تھی،
بلکہ میشا اور اس کے بیٹے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی سنگین باتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ میشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اسلان نے یہ شادی اپنی خوشی کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال کے طور پہ کی ہے۔ وہ اب تک جس اسلان کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، وہ دراصل اپنی محبت کو بچانے کے لیے خود کو مٹا رہا تھا۔ خطوط پڑھنے کے بعد میشا پہ حقیقت کا ایک ایسا دروازہ کھلا جس نے اس کے تمام شکوک و شبہات کو راکھ کر دیا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ نمرا کے والد جو ایک با اثر اور بے رحم انسان تھے، انہوں نے اسلان کے کاروبار کو تہس نہس کرنے اور اس کے بھائی کے کیریئر کو برباد کرنے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ اسلان کے پورے خاندان کی عزت، معاشی بقا کا سودا تھا، جسے نمرا کے باپ نے اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے راکھ کر دیا تھا۔ اسلان جو ہمیشہ سے اپنے خاندان کے لیے ڈھال بنا رہا، اس نے اپنی ذاتی خوشیوں کو قربان کر کے اس ظالمانہ شرط کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھر محفوظ رہ سکے۔ میشا کو اب وہ تمام سرد مہری اور اسلان کا دور رہنا سمجھ آ رہا تھا۔ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ہی زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایک جیتی جاگتی لاش بنا ہوا تھا۔ اس سچائی کو مکمل طور پہ جاننے کے لیے میشا نے ہمت جمع کی، اپنے سسر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک سہ پیر جب سب گھر والے باہر گئے ہوئے تھے، اپنے سسر کے پاس گئی اور نہایت ادب سے سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ سسر نے پہلے تو اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سچائی کرب کو دیکھ کے وہ مزید خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے گہری آہ بھرتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہے جیسا میشا کو شک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلان پہ کس قدر دباؤ ڈالا گیا تھا، وہ کس طرح دن رات اپنی بے بسی میں گھل رہا تھا۔ سسر کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے کہا کہ اسلان نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا میشا کو اس کے خاندان کی مشکلات کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ اس ملاقات نے میشا کے دل سے اسلان کے لیے بچی کچی تلخی بھی دور کر دی۔ اب اس اسلان کے لیے ترس رہی تھی جو خاموشی سے اتنی بڑی قربانی دے کر بھی مجرموں کی طرح جی رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب تمام چراغ گل ہوئے، اسلان میشا کے کمرے میں آیا اور اسے جاگتے دیکھ کے اس کے قدم رک گئے۔ میشا کی آنکھوں میں ہمدردی اور صبر دیکھ کے اسلان کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ میشا کے قدموں میں بیٹھ گیا، اپنے سر کو اس کے گھٹنوں میں چھپا کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنا سارا دکھ، نمرا کے باپ کی دھمکیاں اور وہ خوف جو اسے ہر لمحہ ڈستا رہتا تھا، سب کچھ میشا کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کانپتی آواز میں اعتراف کیا کہ وہ ہر روز نمرا کے ساتھ گزارا کر کے اندر سے مرتا ہے اور صرف میشا کے وجود کے سہارے زندہ ہے۔ کسی دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلان کی یہ کمزوری، اس کا اعتراف، میشا کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ اس نے اسلان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی اور اپنا پورا اعتماد واپس دے دیا۔ میشا کا دل اسلان کی محبت سے پھر سے سرشار ہو گیا۔ اس نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس قربان کر دینے والے جذبے کو دل سے سراہا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک کڑوی حقیقت اب بھی اس کے سامنے تھی، یہ جان کے اسلان اب بھی نمرا کا شوہر ہے، اسے اسی گھر میں اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ میشا کا دل بری طرح دکھتا تھا۔ وہ اسلان سے محبت تو کرتی تھی، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے کے لیے یہ برداشت کرنا اب بھی مشکل تھا۔ جس شخص کی وہ واحد مالک تھی، اب وہ کسی اور کے ساتھ بھی اپنا نام جوڑے ہوئے ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سچائی جان لینے سے اسلان کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا ہے، لیکن اس کی اپنی ازدواجی زندگی پہ جو نمرا کا سایہ پڑا تھا، وہ اسلان کی معافی کے باوجود اس کے دل کو اندر ہی اندر خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ نمرا کی ریشہ اور نادانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یہ شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اسلان کا دل اس کی جانب نہیں بلکہ میشا کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ ایک روز میشا نے اتفاقاً نمرا کو اس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے سن لیا، جہاں بڑی ڈھٹائی سے یہ منصوبہ بندی بنا رہی تھی کہ کس طرح جعلی ثبوت بنا کر اسلان کے کان بھر کے میشا کو طلاق دلوا دی جائے گی۔ اس کی باتوں میں نفرت اور حسد اس قدر تھا کہ میشا کے قدم سن ہو گئے۔ اسے یہ واضح ہو گیا کہ نمرا اب صرف اسلان کی دولت یا نام پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اس کا مقصد میشا کے وجود کو اسلان کی زندگی سے مکمل طور پہ ختم کرنا ہے۔ نمرا کی یہ سازش میشا کے لیے اب برداشت سے باہر تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خاموشی اب اس کی نہیں بلکہ اس کے گھر کی تباہی کا سبب بنے گی۔ میشا نے ٹھان لی کہ وہ اب مظلوم بن کے نہیں رہے گی، بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے جوابی کارروائی کرے گی۔
اس نے ایک خاموش مشن کا آغاز کیا جس کا واحد مقصد نمرا کی ان تمام سازشوں اور مکرو ارادوں کو بے نقاب کرنا تھا جو پردے کے پیچھے سے کر رہی تھی۔ میشا نے بڑے طریقے سے نمرا کی فون کالز کی ریکارڈنگ اور ان پیغامات کو جمع کرنا شروع کر دیا جب وہ اپنے دوستوں کو بھیجتی تھی، جس میں وہ نہ صرف اسلان کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتی بلکہ اپنے اصل مقاصد کا اعتراف بھی کرتی۔ اس نے اپنی حرکات کو اس قدر محتاط کر رکھا تھا کہ نمرا کو بھنک نہ پڑی۔ جس عورت کو وہ بے بس سمجھ رہی ہے وہی اب اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ میشا کا یہ منصوبہ اسلان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھا تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ جس خاتون کو اپنی مجبوری سمجھ کے برداشت کر رہا تھا وہ دراصل اس کے گھر کی ساخت کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ میشا نے نمرا کی تمام ریکارڈنگ اور ثبوت ایک USB میں محفوظ کر لیے اور مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک شام جب پورا خاندان ڈرائنگ روم میں جمع تھا، میشا نے خاموشی سے USB ہال میں لگے LED میں لگا دی۔ اچانک کمرے میں نمرا کی اپنی آواز گونج اٹھی جس میں وہ بڑی بے دردی سے کہہ رہی تھی، اسلان جیسے جاہل انسان کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میرا مقصد تو صرف اس کے باپ کی جائیداد اور دولت ہے۔ جس دن یہ سب میرے نام ہو گیا میں خود اس کی اس بیزار کن بیوی کو سڑک پہ لے آؤں گی۔ نمرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کا عجیب ملاپ تھا۔ وہ ان کا چہرہ سب کے سامنے لا چکی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت۔ میں تمہیں اپنی مجبوری سمجھ کے برداشت کرتا رہا اور تم میری بربادی کا سامان تیار کر رہی تھی۔ نمرا نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی دینی چاہی۔ اسلان تم غلط سمجھ رہے، یہ سب میشا کی ایڈیٹنگ ہے، وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے۔ میشا نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، صرف آواز نہیں نمرا، تمہارے وہ میسیجز اب بھی سب کے سامنے ہیں جو تم اپنے گھر والوں کو بھیجے تھے۔ کس طرح تم نے دھمکیوں کے ذریعے مجھے اسلان کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اسلان کے والد نے سخت لہجے میں نمرا کے والد کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو شرافت کے ناطے تمہیں اپنے گھر کا حصہ بنایا، مگر تم تو یہاں ہماری بنیادیں کھونے آئی تھی۔ نمرا کا مکرو چہرہ اب سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے چلانا شروع کر دیا۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ میں تم لوگوں کی اس مڈل کلاس زندگی سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے تو صرف وہ دولت چاہیے جس پہ تم لوگ ناز کرتے ہو۔ یہ سن کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو یہ جان کے سخت صدمہ ہوا، جس عورت کو انہوں نے گھر کی بہو مانا وہ نہ صرف دولت کی بھوکی تھی بلکہ اسے اسلان یا اس کے خاندان سے کوئی ہمدردی تک نہ تھی۔ اسلان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو تھوڑی بہت عزت یا ہمدردی تھی وہ آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ نمرا اپنی ہی بچھائی ہوئی جالوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کی تمام تر دھمکیاں بے اثر ہو گئی۔ اسلان نے نمرا کی ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں صرف اپنے والدین میشا کے چہرے پہ تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور دو ٹوک لہجے میں کہا، میں اس رشتے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھینچ سکتا نمرا۔ تم فارغ ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نمرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ چیخ اٹھی، تم ایسا نہیں کر سکتے اسلان، میرے والد تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تم بھول رہے ہو تمہارا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسلان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس کاروبار کی قیمت میرا گھر اور میری سکون والی زندگی ہو، مجھے وہ کاروبار نہیں چاہیے۔ آج کے بعد تمہارا اور تمہارے اس والد کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی یہ بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ نمرا کے والد اور بھائی ہنگامہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں دھمکیاں تھیں اور آنکھوں میں غصہ۔ نمرا کے والد نے چیخ کے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جانتے ہو تمہارا حال کیا کریں گے؟ گھر میں افراتفری مچ گئی، مگر اسلان ایک چٹان کی طرح اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا۔ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا، بہت ہو گیا، اب نہ میری شرافت کام آئے گی نہ ہی تمہاری دھمکیاں۔ میں نے اپنی غلطی سدھار لی، اب اگر میرے گھر کی دہلیز میں ایک قدم بھی آگے رکھا تو قانونی کارروائی کے لیے تیار رہنا۔ نمرا کے بھائی نے آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کی تو اسلان نے اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ تمہارے لیے اب یہاں صرف رسوائی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نمرا روتی چیختی، لانتے بھیجتی رہی، اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلنے پہ مجبور ہو گئی۔ پورا گھر اس ہنگامے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ میشا جو اب تک ایک کونے میں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ اسلان نے آخر کار اپنی انا اور سچائی کا ساتھ دے کے
اس کا حق اسے واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں نمرا کا سامان جب گاڑی میں لوڈ کیا جا رہا تھا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ شکست کا زہر اور آنکھوں میں وہی پرانا حسد تھا، لیکن اب اس کے پاس بولنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی اسلان کی طرف بڑھی اور زہر اگلتے ہوئے بولی، یاد رکھنا اسلان، یہ سکون تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں اس کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی۔ اسلان نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بس سرد پہری سے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوچل ہوئی تو اس نے سینے پہ رکھا بھاری پتھر ہٹ جانے کا احساس ہوا۔ اس نے گہری اور طویل سانس لی، جسے وہ مہینوں بعد پہلی بار آزاد فضا میں سانس لے رہا ہو۔ اس کے والدین بھی ایک عجیب سے اطمینان کے عالم میں تھے، جیسے گھر کی ویرانی اب سکون میں بدلنے والی ہو۔ وہ سیدھا میشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میشا وہاں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسلان قریب آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے میشا کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے بولا، میشا، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں وہ دکھ دیے جو تم کبھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میری خاموشی نے تمہارے اعتماد کو مجروح کیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جھک کے اسلان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ مجھے معافی کی ضرورت نہیں اسلان، کیونکہ میں نے تب بھی تمہیں نہیں چھوڑا تھا جب تم مجھ سے دور تھے۔ بس مجھے اس بات کا غم تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہو گئے۔ اسلان نے اسے کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج سے ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ اب کوئی سازش، کوئی دھمکی، کوئی تیسرا انسان ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اب صرف ہم، ہمارا بیٹا، ہماری محبت ہوگی۔ میشا نے مسکرا کے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس کا دل اب بے یقینی کے کانٹوں سے پاک تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آزمائش کی یہ گھڑی گزر چکی ہے۔ آنے والا کل ان کی مشترکہ خوشیوں سے منور ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ اسلان کے والدین، جنہوں نے پورے واقعے کو قریب سے دیکھا، اب میشا کے لیے ان کے دلوں میں عزت کا نیا مقام پیدا ہو چکا تھا۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں چائے پیتے ہوئے اسلان کی ماں نے میشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے بولی، بیٹا، تم نے جس صبر اور وقار کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزارا ہے، اس نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دیا جب تمہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم اس گھر کی عزت ہو، اسلان کی طاقت ہو۔ اسلان کے والد نے بھی سر ہلایا اور بولے، ہمیں فخر ہے ہمارے گھر میں تم جیسی سمجھدار بہو، جس نے خاندان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اب سے یہ گھر تمہاری مرضی، تمہاری عزت کے تابع ہے۔ میشا نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ اس کے لیے ساس سسر کی یہ پذیرائی کسی بڑی کامیابی سے کم نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں پرسکون اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کا 2 ماہ کا بیٹا، جو اب اپنے معصوم ہاتھوں سے سب کو متوجہ کر لیتا تھا، اس گھر کی رونق بن چکا تھا۔ شام کے وقت صحن میں بیٹھ کے اسلان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنا اور میشا کا دور سے انہیں دیکھ کے مسکرانا ایک مثالی منظر پیش کرتا تھا۔ اب گھر میں کوئی کڑواہٹ، کوئی سازش یا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا جیون ساتھی، محافظ اور خوشیوں کا مرکز بن چکے تھے۔ اسلان اپنا زیادہ تر وقت کام سے جلدی واپسی پہ لگاتا تاکہ میشا اور اپنے بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ ان کی زندگی میں وہی پرانی مٹھاس واپس لوٹ آئی، بلکہ اب اس محبت میں ایسی پختگی آ چکی تھی جو صرف آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی نصب ہوتی ہے۔ اسلان کی شخصیت میں نمایاں اور مثبت تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ اسلان نہیں تھا جو خاموش رہ کے فیصلے قبول کر لیتا تھا، بلکہ اب وہ میشا کے ساتھ مل کے ہر قدم اٹھاتا، گھر کے معاملات ہو یا ان کے بیٹے کی پرورش کے متعلق کوئی اہم فیصلہ۔ اسلان ہر بات میں میشا کی رائے کو اولویت دیتا، اسے یہ احساس دلاتا کہ اس کا گھر اس کے مشوروں کے بغیر ادھورا ہے۔ ایک شام جب میشا نے گھر کی تزئین و آرائش، ان کے بیٹے کے مستقبل کے لیے حکمت عملی ترتیب دی تو اسلان نے مسکرا کے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ مجھے اب احساس ہو گیا کہ تمہاری بصیرت اس گھر کو صحیح سمت لے جا سکتی ہے۔ میشا نے حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا تو اسلان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مزید کہا، اب میں تمہیں کبھی تباہ یا تنہائی کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف میری بیوی نہیں، میری بہترین ساتھی ہو، ہم ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ اسلان کا بدلتا ہوا انداز میشا کے لیے ایک نئی قوت کا، مشکل
کا سامان مل کر رہی تھی۔ اسلان کا بدلتا ہوا انداز میشا کے لیے نئی قوت کا باعث بن رہا تھا۔ اب وہ خود کو اس گھر میں مکمل طور پہ محفوظ اور با اختیار محسوس کرتی تھی۔ وہ دونوں اب زندگی کے ہر موڑ پہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، جس نے ان کے رشتوں میں اعتماد اور محبت کی ایسی مضبوط بنیاد بنا رکھی تھی جسے اب کوئی بھی طوفان متنزل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے، اسلان میشا صحن میں بیٹھے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ اسلان نے میشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میشا، پچھلے چند مہینوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے خاموشی اور جھوٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ وہ صرف فاصلے بڑھاتے ہیں۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ ہماری زندگی چاہے کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، ہم ایک دوسرے سے کچھ بات نہیں چھپائیں گے، چاہے سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ میشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی تم سے یہی وعدہ کرتی ہوں اسلان۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اختتام پہ جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کے ہے۔ اب ہم کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ زندگی کی خوشیوں کی واپسی کا احساس میشا کے ہر کام سے چھلکنے لگا۔ وہ کھل کے ہنستی، اسلان کے ساتھ اپنے بیٹے کی شرارتوں پہ محفلیں جماتی، گھر کے ہر کونے کو اپنی مسکراہٹوں سے روشن کر دیتی۔ اس کے چہرے سے وہ اداسی کے سائے مکمل طور پہ مٹ چکے تھے جو کبھی نمرا کے وجود کی وجہ سے چھائے ہوئے تھے۔ اسلان اسے اکثر اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ میشا کو محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور اب شروع ہوا ہے۔ پرسکون اور بھرپور زندگی گزار رہے تھے، جہاں اب نہ کوئی اندیشہ تھا نہ ہی کوئی دکھ، بس محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان کے گھر میں وہی سکون تھا جس کا میشا نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اب وہ خواب حقیقت بن کے ان کے سامنے تھا۔ محبت کی اس گھٹن مسافت کے بعد میشا اور اسلان کی کہانی ایک ایسے موڑ پہ آ چکی تھی جہاں کامیابی اور سکون ان کا مقدر بن چکا تھا۔ ان تمام غلط فہمیوں اور سازشوں کے تاروں بہت بکھر چکے تھے۔ ان کی جگہ مضبوط رشتے نے لے لی جو آزمائشوں کی آگ میں تپ کے کندن بن چکا تھا۔ اسلان نے اپنی انا مجبوریوں کے بت توڑ کے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہر قسم کی پابندیوں اور دھمکیوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ میشا کی جیت کی خاموشی میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے اور سچائی میں تھی۔ اس نے آخر کار اسلان کے دل کے تمام تاروں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ ایک روشن صبح جب گھر کا ہر گوشہ خوشیاں اور ہنسی سے گونج رہا تھا، میشا اپنے بیٹے کو گود میں لیے اسلان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اسلان کا ہاتھ میشا کے کندھے پہ تھا، دونوں کی نظریں اپنے ننھے سے روشن مستقبل پہ مرکوز تھیں۔ یہ ایک مکمل اور پرسکون خاندان کی ایسی حسین تصویر تھی جس میں اب کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ماضی کے تمام تلخ تجربات صرف ایک دھندلا سا قصہ بن چکے تھے اور آنے والے وقت ان کی مشترکہ محبت اور وفاؤں سے منور تھا۔ اسلان اور میشا کا حسین مستقبل اس بات کا گواہ تھا، جب دو روحیں سچائی کے دامن سے وابستہ ہوں تو کائنات کی کوئی بھی طاقت ان کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کا یہ گھر صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور اعتماد کا ایک ایسا قلعہ تھا جو ہمیشہ کے لیے محفوظ تھا۔